جی سب کو السلام علیکم۔ یہ ایک صاحب نے ایک دوست نے فرمائش کی تھی ابھی کچھ دن پہلے کہ ہم تو سب ذہین بنتے رہیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں میں شروع ہی سے ذہانت کا بیج کیسے بویا جائے، اور ذہانت بھی جیسے اخلاقی گروتھ کے ساتھ، کیونکہ اصل ذہانت جو ہے وہ دماغ کو بھی روشن رکھتی ہے، دل کو بھی اجلا رکھتی ہے، نفس کو بھی جیسے خیر سے سیراب رکھتی ہے۔ تو ذہانت کا مطلب صرف برین کی بیداری نہیں ہے، بلکہ شعور کے اندر موجود تمام صلاحیتوں کا بڑے بڑے مقاصد جو اخلاقی بھی ہیں، علمی بھی ہیں، تخلیقی بھی ہیں، ان کو حاصل کرنے کی رغبت اور ان کے حصول کی تدابیر سوچنے کی صلاحیت، یہ ذہانت ہے۔ تو جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ذہانت جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر زبان سے ذہن کا تعلق کمزور اور سطحی ہو تو پھر ذہانت نہیں، وہ چالاکی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی لفظ ہی نہیں صرف، یعنی کہ سائنس کے سمبلزم کو سمجھے بغیر، ان کی طرف رغبت محسوس کیے بغیر ذہانت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اب سائنس میں نمبر بھی آتے ہیں، چیزیں بھی آتی ہیں، تصویریں بھی آتی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مکمل جو طریقہ ہے، وہ وسیلہ جو ہے وہ لفظ ہے۔ تو آج یہ جو فرمائش ہوئی ہے کہ بچوں میں شروع ہی سے جو ہے ان کی تربیت میں اور ان کی دیکھ بھال میں کیا چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر پیش نظر رکھی جائیں کہ وہ جیسے پیدائشی ذہین جو لوگ کہلاتے ہیں ویسے ہو جائیں، اور پھر یہ کہ ان کی اخلاقی نمو اور ذہن کی ترقی گویا ایک ہی حرکت کے ساتھ ہو۔ تو آج میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ اتفاق یہ ہے کہ میرا پر نواسا ہے وہ 4 مہینے کا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ باتیں جیسے تازہ سوجھی ہیں۔ تو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ شروع مہینے سے، پہلے دوسرے مہینے سے، اور پھر 3-4 برس کی عمر تک کا ایک گروپ ہے، پھر 4 برس سے 7-8 برس کی عمر کا دوسرا گروپ ہے، پھر آگے چل کے وہ لڑکپن میں جب پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کی ذہنی اور روحانی استعداد بہت بہتر ہو چکی ہوگی، اور اس میں کسی بھی طرح کی زبردستی یا مجاہدے کا عنصر نہیں ہوگا۔ وہ جو ہے وہ ایکوائر کی ہوئی ذہانت نہیں ہوگی، وہ جیسے ذہانت اس کے یعنی وہ چیز اس کے سسٹم میں داخل ہو چکی ہوگی جو ذہن کو بھی نشو و نما دیتی ہے، آدمی کے ایک معیاری تصور کے تقاضے پورے کرنے کے لیے درکار تمام صلاحیتوں کو بیدار رکھتی ہے۔ تو اگر بچوں کو مجاہدے سے بچانا ہے، تکلف اور تصنع سے بچانا ہے، اور لڑکپن کی عمر کو پہنچ کر ان سے ایسا بوجھ اٹھوانا ہے جس کی ان کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ طاقت ہے، تو بہتر ہے کہ شروع سے ہی بچے کی ایک ہائر کنڈیشننگ کرتے چلے جائیں، تو وہ خود بخود سارے مراحل طے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے بچہ جو ہے نا، جیسے مہینے کا بچہ ہے، مطلب جو آنکھ اب زیادہ کھلی رکھتا ہے،
یعنی ایک عمر شروع کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ سوتا رہتا ہے، زیادہ تر اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں، لیکن ایک آدھ مہینے میں اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا وقت کم از کم آدھا وقت کھلی آنکھوں کے ساتھ گزرنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ بچے کو مطلب اس کی دیکھ بھال کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، اس کی پرورش میں حقیقی اخلاص کا مظاہرہ کریں۔ تو وہ یہ ہے کہ پہلی چیز ہے جو اس کے لیے لفظ بڑا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بڑوں کو ایسا کرنا ہے، وہ ہے بچے کو ٹائم اور اسپیس اس کا شعور دینا، اس کو محسوس کروانا، کیونکہ ٹائم اور اسپیس جو ہے وہ ذہن کی نرسری ہے۔ ذہن کی جو پہلی بامانی حرکت ہوتی ہے وہ ٹائم اور اسپیس میں ہوتی ہے، اس کے احساس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ترتیب ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو یہ اگر سکھانا ہے بچے کو تو اس کو جیسے وہ جو ٹیمپوریلٹی ہے جو مائنڈ میں گندھی ہوئی ہے وہ بیدار کرنی ہوگی۔ اسی طرح یہ کہ دور اور نزدیک کا تصور بچے میں جیسے ذہن میں نہیں بن پاتا، اور دور اور نزدیک کا فرق وہ جیسے محسوس تو کر لیتا ہے، لیکن اس احساس میں جیسے ناراضی، خوشی، رونا، ہنسنا، یہ اگر آپ داخل کر دیں تو اس کے نتیجے میں اس کا جو اندرونی نظام زمان و مکان سے مناسبت رکھنے والی تمام علمی اور حسی قوتیں جیسے فطری انداز سے پروان چڑھنے لگیں گی۔ تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اب بچہ جو ہے وہ آپ کو پہچاننے لگا ہے یا آپ سے مانوس ہو چکا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، آپ کی گود کے لیے لپکتا ہے، کسی کے پاس اگر ہے تو آپ کی طرف لپکتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ بچے میں ایک سینس آف ادرنیس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی اب وہ اپنے احساس سے نکل کر دوسرے کی پہچان کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو بچہ ہے اس کے لیے جو وسائل ہیں، یعنی جن وسائل سے یہ جیسے اپنا ذہن بنا رہا ہوتا ہے، اپنی طبیعت کی تعمیر اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہے دیکھنا اور چھونا، بصارت اور لمس۔ یہ بچے کے کانشس آرڈر کی دو بنیادیں ہیں۔ تو بچہ انہی کے وسیلے سے چیزوں کے درمیان پسند ناپسند یا غصہ اور ہنسی، جو بیسک رسپانسز جو ہیں، جو بلا اختیار رسپانسز ہیں، وہ جیسے اتنا سیکھ لیتا ہے کہ وہ اس میں فرق کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور اس لیاقت کا، یعنی کہ وہ اب فرق کرنے لگا ہے صبح شام میں، وہ فرق کرنے لگا ہے باپ میں اور اسی کے طرح کے دوسرے آدمی میں۔ تو اب یہ جو ہے اب اس کے اندر چیزوں کو سمجھ لینے والی ایک کنڈیشن وہ جیسے پیدا ہو کر حرکت میں آ چکی ہے، اور اب اس کے احساسات اس کے لیے صرف محسوس کر کے بھول جانے والے نہیں رہیں گے،
بلکہ اس کے احساسات جو ہیں وہ حافظے میں ڈپازٹ ہوتے رہیں گے. پھر اس کا جو احساساتی رد عمل ہے وہ اس کے حافظے میں جو ہے وہ جیسے ایک ایسی صورتحال اس کے حافظے میں پیدا کرے گا جو اس کے اندر ان میں ذہنی طور پر تفریق کرنے کی ارج پیدا کرنے میں کام آتا ہے. حسی طور پہ یہ فرق کرتا ہے، ذہنی طور پر یہ فرق نہیں کرتا، کیونکہ اسے لفظ نہیں آتے، اس کو اشارے نہیں آتے، اور اس کو یہ جو رشتوں میں گرم جوشی اور بیزاری جو محسوس کرتا لوگوں میں، مطلب بڑے ایک آدمی باپ کے پاس لپک کے جاتا ہے، کوئی اجنبی آ جائے تو اس کے پاس مشکل سے جاتا ہے. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر احساس کی سطح پر ایک کرسٹلائزڈ ڈفرینسز رکھتی ہیں جنہیں یہ کوئی نام نہیں دے پاتا. تو اس موقع سے اگر اس موقع پہ جو سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں یا گھر میں جو بڑے موجود ہیں، اگر وہ اس مرحلے پر اب اپنی ذمہ داری سمجھ کر کچھ طریقے اڈاپٹ کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر احساساتی تفریق کا جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ والا انداز ہے وہ بدل جائے گا، اور وہ تفریق تنوع میں بدل جائے گی. یعنی دو چیزوں میں سے ایک سے خوش اور دوسرے سے ناخوش ہونے والے پولز، مطلب وہ قید نہیں رہ جائے گی، بلکہ یہ کہ یہ 4 سے خوش اور 3 سے ناخوش ہونا جیسے سیکھ جائے گا. تو اس کے محسوسات یعنی اس کے احساسات کے جو اسباب ہیں وہ جو ہیں وہ رفتہ رفتہ اس کے لیے، مطلب یہ کہ جیسے جس کو ناپسند کرتا تھا اسے پسند کرنے لگے گا، جسے پسند کرتا تھا اس سے بھاگنے لگے گا. مطلب اس طرح کی تبدیلیاں پہلے سال سے بہت پہلے آنے لگتی ہیں بچوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احساساتی فکسٹی ٹوٹ رہی ہے. تو یہ جو فکسٹی جب ٹوٹ رہی ہے، اب بچہ صرف رونا اور صرف ہنسنا نہیں ایکسپریس کرتا، مطلب اس کا ایکسپریشن صرف رونے اور صرف ہنسنے میں نہیں رہ گیا جو پہلے 1-2-3 مہینے رہا تھا. اب یہ حیران بھی ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزوں کو، ارد گرد کی چیزوں کو بہت غور سے دیکھتا ہے، یعنی آنکھیں گاڑ کے دیکھتا ہے. اور وہ جیسے فرض کیا پہلے دن اس نے جو ہے وہ گلدان کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، دوسرے دن بھی ہوا، چوتھے دن اس فوکس میں کمی آنے لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسے انٹرنلائز کر چکا ہے. تو پھر دوسری چیز پہ وہ فوکس قائم ہوگا. پھر آپ دیکھیے اس کو ایک جیسے مناظر میں نہ رکھیے، اس کے لیے مناظر بدلتے رہیے. تو اس سے اس کا تخیل کا مادہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورتی سے اور زیادہ مضبوطی سے بننا شروع ہوگا. تو اسی طرح یہ کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ فارم ہے نا اس کے لیے، تو پھر جسے دیکھ کے وہ خوش ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اسے چھونا بھی چاہتا ہے. تو وہ چیز چاہے جتنی دور ہو، مثلا چاند کو دیکھ کے خوش ہوا تو وہ آپ کو اشارے سے بتائے گا کہ میں اسے چھونا چاہتا ہوں. تو جیسے ہی وہ زیادہ سے زیادہ دیکھی ہوئی چیزوں کو چھو لینے یا نہ چھو پانے کے تجربے سے گزرتا جائے گا،
ویسے ویسے اس کے احساسات کی فہرست بھی بڑھتی جائے گی اور اس کے ذہن میں نئے نئے روزن جو بند حالت میں پیدائش میں ہوتے ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے. اب وہ چیزوں کو اون کرنے لگتا ہے. دیکھی ہوئی ابھی بولنا نہیں جانتا، دیکھی ہوئی چیز کو چھو کر، بعض دیکھی ہوئی چیزوں کو تھپڑ مار کر، بعض دیکھی ہوئی چیزوں کو چوم کر، کسی کو دیکھ کے ہنس کر، کسی کو دیکھنے سے رو کر، اب وہ گویا چیزوں کے ساتھ تعلق میں اپنے احساسات کی کلیئرٹی کی وجہ سے دوری اور قرب کا فیصلہ کرتا ہے، خوشی اور ڈر کا فیصلہ کرتا ہے. تو جس چیز سے وہ ڈرے گا آپ دیکھیں کہ اس سے وہ آنکھیں چاہے بعد میں چرائے گا، ہاتھ اندر کی طرف پہلے کرے گا، یعنی چھونے سے انکار پہلے کرے گا، دیکھنے سے گریز جو ہے وہ شاید کرے شاید نہ کرے. تو یہ کیا ہوا کہ اپنے دیکھے ہوئے کو اون کرنا، اپنے دیکھے ہوئے کو ہم وجودی کی سطح پر محسوس کرنا، اپنے دیکھے ہوئے اور اپنے درمیان غیریت کا آغاز ہوتے ہوئے محسوس کرنا، اور اس غیریت کو اپنی مرضی کے مطابق انٹرنلائز کرنا. تو یہ بچہ 4-5 مہینے کی عمر میں سیکھ جاتا ہے یا سیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ والدین سمجھ سے اور ذمہ داری سے کام لیں اور اس کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنانے کے بجائے خود کو اس کے لیے وقف کریں. تو اب اس میں جب یہ اسٹیج آ جائے نا کہ دیکھے ہوئے کو وہ چھونا چاہتا ہے، کبھی دیکھے ہوئے کو نہیں چھونا چاہتا، کسی کھلونے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اسے لے کے چھوتا ہے، گلے سینے وغیرہ سے لگاتا ہے، چومتا ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھلونا اسے دور سے دکھایا تو وہ لپکا اس کی طرف، اور آپ نے جیسے ہی اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ ڈر کے اسے پھینک دیتا ہے یا بیزاری سے پھینک دیتا ہے. اب یہ وہ ہے کہ جو اب لمس یعنی دیکھنے اور چھونے میں تضادات کو ابھارے گی. یہ چیز گویا اس کے لیے آگے ایسے بن جائے گی کہ ہر دیکھا ہوا لپکنے کے قابل نہیں ہے. دور کی خوبصورتی ممکن ہے کہ قریب آ کر بدصورتی میں بدل جائے. مطلب اس طرح کا ایک ڈائلیکٹیکل انداز پیدا ہو جائے گا احساسات کی سطح پر. تو اب اس میں جو ہے وہ آپ یعنی ماں باپ یا جو بھی بڑے رشتے ہیں گھر میں جو ہیں، جو ہر وقت اس کے سامنے رہتے ہیں، یعنی جن کو وہ انٹرنلائز کر چکا ہے. مطلب بچہ اگر آپ 2 مہینے کی عمر میں چھوڑ کے انگلینڈ چلے جائیں اور 3 مہینے بعد واپس آئیں جب وہ 5 ماہ کا ہو چکا ہو، تو وہ آپ کی طرف بہت بے تابی سے لپکے گا، چاہے آپ نے داڑھی رکھ لی ہو، چاہے آپ نے کہ چشمہ لگ گیا ہو، آپ نے اپنا حلیہ بدل لیا ہو، ان سب کے باوجود وہ آپ کی طرف بہت بے تابی سے لپکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے جس طرح آپ کو دیکھا ہے یا دیکھتا رہا ہے وہ اس تک محدود نہیں ہے. اس نے آپ کو چھو رکھا ہے اور اس نے چھو کر آپ سے رشتہ پیدا کیا ہے، اور وہ دیکھے ہوئے آپ پر غالب ہے. تو اب یہاں دوسرے تقاضے پیدا ہوتے ہیں. مطلب بچہ بہت زیادہ مردم شناس ہوتا ہے ایک خاص معنی میں.
تو اس میں جو ہے جب یہ اسٹیج آ جائے کہ بچہ پسند ناپسند کا فیصلہ کرنے لگے اور ناپسندیدگی کا اظہار صرف رو کر یا چیخ کر نہ کرے، پسندیدگی کا اظہار صرف ہنس کر نہ کرے، بلکہ ہنسی کے علاوہ دیگر علامتیں بھی اس کے چہرے یا جسم پہ آئیں۔ پہلے اس کا سارا رد عمل جو ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے، پھر اس میں ہاتھ پاؤں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چہرہ بھی جیسے کوئی سمبلائز ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور اس کا دکھائی دینا نہ دکھائی دینا یہ اس کے احساسات میں فرق نہیں پیدا کرتا۔ یعنی باپ اوجھل ہے تو وہ ویسے ہی ہے، باپ کی تصویر دکھا دیں وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور باپ سامنے ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ وہ گویا اس کے اندر یہ ہو جائے کہ آپ سے تعلق اوجھل جب آپ تھے تو کمزور پڑ گیا تھا، آ گئے تو مضبوط ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں بچے میں تعلق کی بنیادیں فیصلوں کی طرح ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جیسے فطرت کی طرف سے کیا گیا فیصلہ، اور کنڈیشنز کی طرح ہوتی ہیں۔ رشتے اس جو ہے اس کے لیے بہت، جیسے وہ اپنے آپ کو تین دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے اپنے سامنے تین ہو جاتا ہے، یا واضح ہے نہیں بات؟ تو ان مواقع پر یعنی 4-5 مہینے کی عمر میں اب آپ کو کچھ کام کرنے چاہیے بچے کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ اس کو نئے اشاروں کی سمجھ پیدا کرنی چاہیے، مطلب بچہ لیٹا ہوا ہے، ماں یا باپ یا کوئی بھی جس سے اسے محبت ہو گئی ہے، جس سے وہ مانوس ہو چکا ہے، وہ اس کے آگے مختلف طرح کے چہرے اور ہاتھ سے اس طرح کے اشارے کرے، کچھ پیٹرنز ایسے بنائے، اور چہرے کے تاثرات میں جتنا وہ لا سکتا ہے اظہار میں، اتنے تاثرات چہرے سے، آنکھوں سے، سر کی حرکت سے، جسمانی حرکت سے، مطلب گھوم گیا، کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا، لیٹ گیا، یعنی اس طرح وہ اپنے آپ کو اشاروں کا، جیسے اشاروں کی زنبیل بنا لے کہ ایک اشارہ نکال کے دکھایا، دوسرا اشارہ نکال کے دکھایا، یہ مطلب اپنی صلاحیت میں اضافہ کریں اشارہ کرنے کی۔ اور اشارہ دو ہوتا ہے، افیکٹو اور اٹریکٹو۔ تو یہ مطلب آپ کا اشارہ اس پہ اثر کرے اور آپ کا اشارہ اسے اپنی طرف کھینچے، یا جو بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کی طرف لپکنے یا اس سے متاثر ہونے کی ایک احساساتی سطح پر آ جائے، تو اور پھر آگے وہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، وہ میننگ فل ہو جاتا ہے جب سال بعد۔ تو خیر، اب آپ اسے اشارے کیجئے آوازوں کے ساتھ۔ پہلے بچے کو اس طرح کھلانا چاہیے کہ آپ اس کے آگے مطلب اشارے کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اس اشارے سے جو مراد ہے اس مراد کے مطابق آوازیں نکالیے، جیسے اپنے آپ کو تھوڑا سا مضحکہ خیز بنا کر، اور اس میں آپ کی بھی تربیت ہو جائے گی۔ جو آدمی اپنے آپ اپنی ہنسی نہیں اڑاتا، پھر یہ کام اس کے لیے دوسرے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ حرکت کیجئے، اور آپ کی مراد یہ ہے کہ میں بچے کو ہنساؤں، یعنی کہ بچے کے لیے ایک خوشگوار اشارہ ہو۔ اب منظر کوئی نہیں ہے، اب یہ ہلتا ہوا منظر ہے، بچہ پہلے ساکت مناظر پہ تھا نا، اب یہ ہلتا ہوا منظر ہے، تو اس کی آنکھیں ہلتے ہوئے باپ
کو دیکھ کر وہ اسے چھونے سے زیادہ اس پر حیران ہونے کا تقاضا کریں گی یا اس پر اپنے تاثر کو بنانے میں مدد دیں گی۔ تو اب آپ اس کو ہنسانا چاہ رہے ہیں کسی مزاحیہ حرکت سے، اپنا چہرہ پوسچر اور حلیہ ایسا بنا کر اور آواز بھی نکال رہے ہیں، تو یہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کی مراد کو وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس نے آپ کی مراد کو سمجھ لیا ہے اور وہ اس پہ ہنسنے لگے گا۔ پھر اسی طرح جیسے اس کو چڑھانے والا اشارہ کیجیے، انوائے کرنے والا اشارہ انوائے کرنے والی آواز کے ساتھ کیجیے، تو وہ ایک دو دن جیسے وہ رہے گا کہ جیسے گو مگو میں کہ اس پہ کیا کروں، اس میں آپ دیکھیے گا وہ کبھی ہنس دے گا، کبھی رو دے گا، کبھی منہ پھیر لے گا، مطلب ہر طرح کا احساس اس سے منسوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے بعد 2-4 دن 3 دن بعد یہ آپ کی پرفارمنس پر ہے کہ وہ پھر آپ ہنسانے والا اشارہ کر رہے ہیں تو وہ ہنس رہا ہے، غصہ دلانے والے اشارے کر رہے ہیں آوازوں کے ساتھ تو وہ غصے میں آ رہا ہے۔ تو اس طرح گویا وہ آپ کو ایک حصی رسپانس دیتا جائے گا آپ کے منصوبے کے مطابق، یعنی جیسے وہ آپ کی مراد کو بوجھ لے گا اور اس کو جیسے وہ ویسا ہی عمل کرے گا۔ تو دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے اشارے کرنے اور اس اشارے کے ساتھ جڑی ہوئی آوازیں نکالنے کی کوشش کرے گا۔ جب یہ شروع ہو جائے کہ وہ ہر اشارہ اور اس سے مخصوص آواز اس کی نقل کرنے لگے یا آپ کو اس کی نقل کرنے کی ناکام کوشش بھی نظر آئے تو آپ اس کو فوراً نوٹس کیجئے، اور مطلب یہ آپ کی بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ وہ آواز نہ نکال سکنے کے باوجود اس طرح کی آواز نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چہرہ اور ہاتھ وغیرہ کی حرکت کو اس طرح نہ کر سکنے کے باوجود وہ اس طرح جیسے اپنی دانش میں کر کے دکھا رہا ہے، بیچ بیچ میں رونے لگے گا، الجھنے لگے گا، اس کے بعد ایک وقت میں وہ آپ کو اس طرح کرنے لگے گا اور پھر آپ جو اب آپ اس کی مراد پوری کریں۔ تو یہ کمیونیکیشن کی بنیاد پڑتی ہے بچے میں۔ پھر یہ اگر اچھی طرح ہو جائے، اچھی طرح سے مراد ہے کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ بھئی یہ ہاں اس کا اثر ہو رہا ہے، تو اب صرف اشارہ کیجئے، وہی اشارہ جو آپ مخصوص آواز کے ساتھ کر رہے ہیں، بس وہ خاموشی سے کیجئے، آواز نہ نکالیے، اور پھر دیکھیے کہ اس کا رسپانس پہلے ہی جیسا ہے یا نہیں، یا پہلے جیسا ہوتے ہوئے اس میں کچھ اور تاثر کا اظہار بھی شامل ہو گیا ہے یا نہیں۔ تو اس کو اگر آپ اچھی طرح کریں گے تو پہلے وہ حیران ہوگا، اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا کریں، تو اس کے بعد جو ہے وہ جب ہاتھ پاؤں ہلانے لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسے اس کے حواس میں محفوظ کوئی چیز ہے جو آہستہ آہستہ ابھر رہی ہے، اس اشارے سے متعلق یا حافظے میں ہے، تو پھر وہ اس اشارے کو اسی طرح رسپونڈ کرے گا جیسے کہ آواز کے ساتھ کرتا تھا۔ تو یہ مرحلہ بھی آئے گا۔ پھر وہ آواز کے بغیر خود وہ اشارہ کرنے کی نسبتاً کامیاب کوشش کرے گا۔ اس کے بعد آپ صرف آواز نکالیے، اشارہ نہ کیجیے، کبھی اس کے سامنے ہو کر، کبھی اس کے پیچھے
کھڑے ہو کر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آواز پر جو کبھی آپ کو دیکھ کے وہ سن رہا ہے اور کبھی آپ کو دیکھ نہیں رہا، وہ آواز سن رہا ہے، ان دونوں میں اس کا جو جواب ہے، اس پر جو اثر مرتب ہوتا ہے، اس کا بہت باریکی سے جائزہ لیجیے۔ تو جب وہ آپ کو دیکھے بغیر اس آواز پہ اسی طرح ذرا بدلی ہوئی فارمز اور زیادہ کچھ نئے تاثرات کو بھی اضافہ کر کے وہ اسے رسپانس دے رہا ہے، تو یہ آپ نے ماشاءاللہ اس کا تیسرا مرحلہ پورا کروا دیا، اور یہ سب 5-6 مہینے کی عمر تک ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں اور بھی ہے کہ آپ پھر کیا کریں کہ آواز اشارے کے بغیر، اشارہ آواز کے بغیر، اب آپ یہ کیجئے کہ جب 6 مہینے کا مثال طور پہ بچہ ہے تو اس کو کیجئے کسی لفظ اور اشارے کا اہتمام۔ لفظ آپ اس کے مفہوم کے مطابق جیسے صداکاری کرتے ہوئے نکالیے۔ لفظ وہ 4 حرفی ہونا چاہیے اور الف پر ختم ہونا چاہیے، جیسے ابا۔ تو وہ کیونکہ بچے کے لیے اٹھان والی آواز جو ہے نا، تو وہ آسان ہوتی ہے اس کے اس وقت کی صلاحیت سے۔ تو کوئی 4 حرف چاہے وہ بے معنی ہوں، وہ 4 حرف اس کے سامنے 4 حرفوں پر الف کے حرف پر ختم ہونے والا لفظ اس کے آگے کبھی گنگناتے ہوئے کہیے، کبھی ڈرتے ہوئے کہیے، کبھی ڈانٹتے ہوئے کہیے، مطلب مختلف جذبات اور مقاصد کے ساتھ، اور اسی سے مناسبت رکھنے والا اشارہ جس کی آپ ماشاءاللہ مشق کر چکے ہیں پہلے، وہ نکالیے۔ اور اس میں صرف اگر کھڑے ہیں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے کھڑے ہو جائیں، پھر 1-8 منٹ بعد چلنے لگیں۔ اب وہ اس کی آنکھیں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور وہ کیونکہ کروٹ بدلنے لگا ہوگا، تھوڑا اپنے جسم پر قدرت پیدا کر چکا ہوگا، گردن اس کے قابو میں آ چکی ہوگی۔ بچوں کی گردن جب ان کے قابو میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اشارے زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اب آپ چل کر، بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر، اپنے گود میں بٹھا کر، مطلب اپنے پوسچرز بدل کر، اور نزدیکی اور دوری کا فرق کر کے، کبھی قریب آ کے، بالکل قریب آ کے، پھر تھوڑا دور ہو کر، پھر تھوڑا دور ہو کر، تو اس طرح دوری کو بڑھاتے جائیں، پوسچرز میں اپنے اضافہ کرتے چلے جائیں، اور لفظ کے ساتھ اسی کے مفہوم کے مطابق اشارے کرتے چلے جائیں۔ لفظ چاہے آپ مشکل بول دیں، خیر مشکل لفظ اب آتے ہی کہاں ہوں گے، لیکن بہرحال جسے آپ مشکل سمجھتے ہیں یا کتاب میں دیکھ کے کوئی لفظ بڑا سا بول دیں، تو وہ بچے کے لیے ضروری ہے۔ وہ جب آپ لفظ بولیں گے تو وہ قشعریرہ، اب وہ آپ نے بول دیا، آپ کو معلوم ہی نہیں یہ ہے کیا، تو آپ کبھی اس کی آواز کے مطابق اپنا منہ بنائیں گے، کبھی بس آپ خود بھی جیسے اس بچے کی طرح ہیں جسے لفظ کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے آہنگ سے جیسے کچھ محسوس کر رہا ہے، کیفیت ہے، وہ لفظ کی آواز سے کیفیت حاصل کرتا ہے، لفظ کے معنی نہیں جانتا۔ اس طرح بھی ضرور کیجیے گا، لیکن یہ سال بھر کے بعد، کہ خود آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس میں کیا ہے مطلب،
تو جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے بس وہ کرتے رہیے، اور قشریرہ قشریرہ کرتے رہیں تو اس کے ذہن میں ایک کشش پیدا ہو جائے گی نامعلوم کی، اس کے اندر ایک ریسیپٹنس پیدا ہو جائے گی مشکل کی۔ تو لیکن یہ تو بعد میں وہ میں انشاءاللہ اس موقع پہ تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ تو اب یہ کہ آپ اب وہ اشارے کو مختلف، جیسے وہ تصویروں کو مختلف فریمز میں دیکھ رہا ہے اب، اور اس میں نزدیک اور دور کا جیسے احساس پیدا ہو رہا ہے سمجھ کے ساتھ۔ سمجھ ظاہر ہے کہ ہم اپنے مفہوم میں نہیں کہہ رہے، سمجھ کا مطلب پہچان کے ساتھ، اور وہ کچھ اس کو معنی دے دیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ دور آپ پیچھے ہٹ جائیں تو اس کا ریئیکشن دیکھیں، قریب آ جائیں تو اس کا ریئیکشن دیکھیں، قریب آتے ہی مڑ جائیں اس کا ریئیکشن دیکھیں۔ تو یہ سب کو یہ جیسے 6 برس کا 6 مہینے کا بچہ بچی ہے، اس کو آپ نے اب گویا معنی کی آواز سنا دی ہے، معنی کے لمس، معنی کو چھونا سکھا دیا ہے۔ اس کی سماعت بھی لمس کے اصول پہ چلتی ہے، اس کی آنکھیں بھی لمس کی قدر پہ کام کرتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر وہ جو ایک کوگنیٹو فیکلٹی ہوتی ہے، فہم کی جو شاخ ہوتی ہے ذہن میں، اور مطلب وہ معنی کو چکھ لیتا ہے، لفظ بعد میں سیکھے گا۔ تو یہ اصل ذہانت اس بات میں ہوتی ہے کہ میں نے میننگ ایز سچ کو چکھ لیا ہے، بعد میں اس میننگ کے لیے مخصوص لفظ جب ملتا ہے تو وہ لفظ مجھے بعض مرتبہ ادھورا لگنے لگتا ہے، مطلب لغت میں لکھا ہوا اس کا وہی مطلب مجھے ادھورا لگنے لگتا ہے، یا کم از کم یہ نہیں لگتا کوئی دھماکہ سا ہو گیا، کوئی بڑا کارنامہ ہو گیا، کوئی بڑی منزل سر ہو گئی، مطلب وہ لفظ پھر اسے حیران نہیں کرے گا، وہ اجنبی نہیں لگے گا، مانوس سا لگے گا، اور پھر تھوڑا وہ جب آگے بڑھے گا تو اسے وہ لفظ ناکافی لگے گا اپنی کیفیت معنی کے مقابلے میں۔ لیکن لڑکا جب وہ بن جائے، لڑکی بن جائے 15-16 برس، اس وقت پھر یہ کہ اسے اپنے آپ کو نہ دیکھنا سکھائیے، یعنی وہ جن چیزوں کو دیکھتا ہے اب اسے انہیں نظر انداز کرنا سکھائیے۔ اب یہ 6 مہینہ ہو گیا، 7واں مہینہ مثال طور پہ شروع ہو گیا، اب وہ کرالنگ وغیرہ بھی کر رہا ہے۔ تو کرالنگ میں بچے ذرا غیر محفوظ بھی ہو جاتے ہیں نا، مطلب پتہ نہیں کس چیز پہ پاؤں پڑ جائے، کس چیز پہ، یا گر نہ جائیں۔ تو اب آپ ان کو دیکھے ہوئے کو نظر انداز کرنا سکھائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دکھایا، جیسے مثال طور پر آپ اس کی نظر میں ہیں، سامنے ہیں، وہ بلکہ کرال کر رہا ہے تو آپ اسے اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی دیوار کی اوٹ میں ہو گئے، اس وقت دیکھیں کہ وہ کرال کرتا جا رہا ہے یا نہیں۔ تو اگر رک گیا ہے تو یہ عمل دہرائیے، کسی اور کمرے میں دہرائیے، اور بس جب وہ 2-4 مرتبہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ اسے اپنی طرف بلا رہے ہیں، وہ کرال کر رہا ہے شوق سے، تو جب آپ اوجھل ہو جائیں گے تو اس کی کرالنگ میں فرق نہیں آئے گا، اور پھر رفتہ رفتہ شوق میں بھی فرق نہیں آئے گا، پھر آپ اسے بلائیں یا نہ بلائیں اس کی کرالنگ ایک ہی جیسے انہماک اور جذبے اور شوق کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ جب شروع ہو جائے نا تو کہ وہ اب انحصار نہیں کر رہا،
وہ اب یہ اس میں ایک سینس آف آئی ایمنیس پیدا ہو گیا فاصلے کے شعور کے ساتھ، یعنی مکان کے شعور کے ساتھ. تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، یہ کیجیے گا ضرور. تو اب اس کو یہ فاصلہ، اب آپ دیکھیں گے کہ کمرہ اگر بڑا ہے زیادہ، آپ اس کے دوسرے سرے پہ کھڑے ہو کے اسے بلا رہے ہیں تو وہ کرال کرتا ہوا آیا اور بیچ میں تھک کے ڈھیر ہو جاتا ہے، تو پھر کوشش نہیں کرتا. بچہ کرالنگ میں جب فیل ہو جائے، تھک جائے، تو پھر کوشش نہیں کرتا اس سمت میں جانے کی. تو اس میں آپ بلاتے رہیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 2 دن بعد تھکے گا، لیٹے گا، پھر اٹھے گا، پھر آپ کی طرف کرال کرنے لگے گا. یعنی جہاں آپ بلا رہے ہیں، جو فی الحال اس کے لیے ایک گو میں ممکن نہیں ہے، اسے وہ 2 مرحلوں میں ایک پڑاؤ کر کے اس فاصلے کو طے کر لے گا. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چاہے تھکتا رہے لیکن وہ اکیلے بھی ادھر سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے گا، اکیلا بھی ہوگا تو بھی جائے گا. اب یہ اس کے ساتھ فاصلے کا شعور، پھر رفتہ رفتہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کی ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے گی. تو گویا اب اس کا جو اسپیس آرڈر ہے، وہ جو ہے وہ اس میں جیسے اپنے آپ کو اختیار کے ساتھ شامل کرنے کی تربیت پالے گا. تو اسی طرح جیسے ٹائم کا وہ ہے کہ آپ اندھیرا کریں، یعنی روشنی ہے کمرے میں، آپ نے مکمل اندھیرا کر دیا، رات کا وقت ہے. تو اس اندھیرے سے پہلے ہو سکتا ہے کچھ وہ ڈرے فوراً ہو جانے والے اندھیرے سے، یا اس سمجھ ہی نہ آیا ضد کرے باہر چلو. تو پھر اس کے بعد آپ اس کی وہ نہ دیکھیے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے. اب آپ اس بچے کی ماں اسے سلائے تو وہ پھر 2-4 مرتبہ کے بعد وہ اندھیرے کو سونے سے ریلیٹ کر لے گا. تو جب بھی اندھیرا کریں گے تو اس کی آنکھیں بغیر نیند آئے جیسے جھپکنے لگیں گی، یعنی خودکار طریقے سے، بے اختیار. اب وہ اندھیرے سے اس نے اپنی نیند کو ہم آہنگ کر لیا. اب آپ اس اندھیرے میں نائٹ بلب جلا دیں کوئی رنگین سا، اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے. مطلب روشنی ہے، اندھیرا کر دیا، اور اس نے جیسے سونے کا ذہن بنا لیا، آنکھ وانکھ وہ کرنے لگا. اور جب آپ کو لگے کہ اب یہ بالکل سونے کے سے 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، اب آپ نائٹ بلب آن کر دیں. اب دیکھیں کہ وہ فاصلہ، وہ 5 منٹ بعد سو جاتا ہے حسب معمول یا نہیں. تو اب وہ بھی 2-4 مرتبہ کے بعد اب وہ اندھیرے سے میں بھی سوئے گا اور وہ تھوڑی سی روشنی میں بھی سوئے گا. اب گویا اس کا سونا اپنے حالات پر ڈیپینڈنس سے آزاد ہوتا چلا جائے گا. پھر رفتہ رفتہ آپ اسے روشنی میں سونے پہ مجبور کر دیں تو اس سے اس کا ٹائم سینس جو ہے نا، وہ مطلب ذرا یوں کہہ لیں کہ واقعاتی اور جبری نہیں رہے گا. وہ جو ہے وہ ایک کے بعد بھی اس کے لیے ایک ہوگا. تو یہ جو سطح ہے نا، یہ آپ محسوس کریں گے کہ وہ اس سے کہیں ایک کے بعد کیا، تو وہ اپنے عمل سے کہے گا ایک کے بعد ایک. تو پھر دوسرے ایک کے بعد کیا، تو وہ جیسے زبان حال سے کہے گا ایک. تو جب وہ 4 مرتبہ ایک کے بعد ایک جیسے آپ کو کنوے کر رہا ہو کہ ایک سب کے بعد ایک،
تو اب اس کے اندر تضادات کو مطلب حل کرنے یا تضادات سے اوپر اٹھنے کی ارج پیدا ہوگی. اب اس کا جو ذوق وجود ہے وہ اس کے دماغ پر جیسے اب اس کے دماغ کو فائنل ٹچ دے گا. یہاں سے وہ سمبل بڑے ہو کے سمبلزم سیکھ لے گا. سیکھ نہیں لے گا، سمبلزم کا ذوق ہوگا اس کا، اور جو چیز سمبل نہیں ہوگی وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا جوان ہو کر. تو آپ سوچ لیے کہ اخلاقی نمو کس طرح ہوگی کہ اس کے ذوق وجود نے اس پہ غلبہ پا لیا ہے. تو اب وہ اس ذوق وجود کے تقاضے پر ہر چیز کے پیچھے حقیقت کو سے معانقہ کرنا چاہتا ہے. تو وہ حقیقت کے یقین کے بغیر کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے. تو وہ اسی چیز کو دیکھے گا جو اپنی حقیقت کو سمبولیکلی ایکسپریس کر رہی ہو. تو اگر یہ عادت پڑ جائے تو اس سے بڑھ کے اخلاق اور اخلاقی شفافیت اور اخلاقی بلندی کا کوئی اور تصور ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں پیدا ہوگا. تو آج جیسے 5 مہینے 6 مہینے کا ہم نے کیا ہے، یعنی مہینوں والے بچوں کو اس طرح کیا کیجئے